مفتی طاہر ذیشان کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طاہر ذیشان کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نہایت واجب الاحترام معزز مکرم سامعین ذی وقار، ہر بندہ دو بڑی نعمتوں کا خواہش مند ہوتا ہے۔ نعمتیں تو بہت ساری ہیں اور انسان سبھی کا حریص ہے کہ سبھی مل جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت سے بندے کو ان نعمتوں میں سے بہت ساری نعمتیں وقتاً فوقتاً گاہے با گاہے عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ ہم اپنے لفظوں میں اس کو تعبیر کریں تو اس کو ہم خواہشات سے تعبیر کریں گے۔ جو ناجائز ہیں، غلط ہیں، اللہ اکثر اوقات ان سے آدمی کو محروم بھی رکھتے ہیں۔ یاد رہے، انسان سے میری مراد مسلمان انسان ہے، غیر مسلم کی بات نہیں۔ ان کو تو جو چاہیں اللہ سبھی عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا جنت ہے، اور جنت کی طرح کچھ نہ کچھ انعامات انہیں یہاں ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر مل جاتے ہیں۔
مسلمان جن دو بڑی چیزوں کا خواہش مند ہے کہ مجھے یہ ملیں اور ملتی رہیں اور دور نہ ہوں، وہ دو ہیں، نمبر 1 بھوک نہ آئے، کھانا پینا، اور نمبر 2 خوف سے امن رہے، دشمن کا خوف یا کسی بھی قسم کی وحشت اور تنہائی، کسی بھی طرح کا جو خوف ہے اس سے میں امن میں رہوں۔ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، ہر طرح کی مصیبت سے، خوف کے عالم سے میں محفوظ رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں اس کے لیے ایک طریقہ بتلاتے ہیں۔ کام تم نے کرنا ہے، یہ دونوں ٹینشنیں میں تمہاری دور کر دوں گا، بھوک کی بھی، خوف کی بھی۔ بھوک کے بدلے میں رزق، خوف کے بدلے میں امن، یہ میں دوں گا۔ جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اللہ اس میں آیت نمبر 1 اور 2 میں اپنے ایک انعام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو ایک انعام یاد کرواتے ہیں کہ میرے نبی کی پیدائش سے 50 دن پہلے، 55 دن پہلے، 40 دن پہلے، 25 دن پہلے، 1 ماہ پہلے، مختلف روایات ہیں، ابرہہ لاؤ لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے۔ نعوذ باللہ، میں ڈھا دوں گا۔ حبشہ کے، بلکہ روم کے شاہ نے جو ہاتھی پیش کیے، لے جاؤ۔ پلاننگ تھی، پلان تھا، بیت اللہ کو چاروں طرف سے زنجیروں میں جکڑ کے، ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیر باندھ کے ان کو دوڑائیں گے، بیت اللہ دھڑام سے نیچے گرے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، میں نے اس کو شارٹ کٹ کر دیا ہے کہ ابرہہ اس مقصد سے جب آیا، راستے میں بیت اللہ کی محبت رکھنے والے، کعبہ سے محبت کرنے والے، اس زمانے کے جو مذہب حق پر قائم لوگ تھے، مقابلہ بھی کچھ نے کیا، کچھ ہار گئے، کچھ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آخری مقابلہ تھا عبد المطلب سے، جو بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے حفاظت کرنے والے ہیں، بیت اللہ کی انتظامیہ کہہ لیں۔ بالآخر مذاکرات ہو گئے، عبد المطلب نے ہاتھ کھڑے کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہ ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، گھر ہے اس کا، وہ جانے اور تو جا۔ آگے یہ بات کر کے بیچ میں نے یہاں پہ کچھ باتیں چھوڑ دی ہیں۔ بالآخر جب عبد المطلب تشریف لائے نا واپس، دل میں کعبہ کی محبت تو تھی نا، آ کے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے اللہ کے آگے گریہ بازاری کی، مولا ہم تو کمزور ہیں، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ شاید وہ گریہ بازاری اس انداز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی کہ آخر چند دنوں بعد میرے نبی نے آنا ہے۔ یاد رہے ابرہہ کا واقعہ میرے نبی کی پیدائش سے مختلف روایات میں زیادہ جو مشہور روایت ہے وہ 55 دن کی ہے کہ 50 یا 55 دن پہلے ہوا ہے پیدائش سے۔ میرے نبی کے خاندان کو اللہ نے عزت دینی تھی۔ ابرہہ جب آگے بڑھا، بالآخر ادھر سے ابابیل اٹھے، کنکر گرائے، جنہوں نے ایٹمی میزائل سے بھی سخت کام کیا، اور سارا لاؤ لشکر ابرہہ کا تباہ و برباد ہو کر واپس پلٹا، اور بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی مانند اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو یہ ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے واسطے ایسا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے۔ قریش اللہ والے ہیں، قریش بیت اللہ والے ہیں، قریش
کعبہ خدا کی، خانہ خدا کی حفاظت کرنے، اس کے متولی ہیں، اس کا انتظام کرنے والے ہیں. لإلاف قریش. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا، اب تمہیں بھی چاہیے، انہیں بھی چاہیے عبادت کریں. کس کی؟ بیت اللہ میں موجود 360 بتوں کی، یا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان گنت معبودان باطلہ کی؟ کوئی بچڑے کی، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی نہیں. اللہ نے فرمایا رب ھذا البیت، اس گھر والے رب کی، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے پروردگار کی. کیوں بھائی؟ اللہ جی آپ کی عبادت، آپ رب ہیں، پروردگار ہیں، اس کے علاوہ کیوں؟ اللہ آگے جو 2 لفظ ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارا میں نے آج موجود تھا، جو 2 خواہشیں. اللہ کہتے ہیں اس لیے الذی اطعمہم من جوع، اللہ ہی تو ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری جب محبت ڈالی تو اس نے بھوک سے تمہیں رزق عطا کر دیا. اطعمہ، تمہیں کھانا کھلایا. تم پہلے بھوکے تھے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بڑی مشکل تجارت کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری ڈھاک بٹھا دی، اور جو تمہارے اوپر پہلے افلاس تھا، بھوک تھی، فقر تھا، اس کو ہم نے ختم کر کے تمہیں رزق عطا کیا. لہذا اب تمہیں چاہیے کہ جس رب نے بھوک کو مٹا کر تمہیں اطعام کھانا کھلایا ہے، تم اس کی عبادت کرو. دوسرا وآمنہم من خوف، اور خوف سے جس نے امن دیا ہے. پہلے تمہیں ڈر رہتا تھا، راستوں میں سفر جو ہوتے ہیں تجارتی، ان میں کافر لٹ جاتے ہیں، بندے مارے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اس کا راستے کے جو خوف تھا، ڈکیتیوں کا خوف تھا، چوری چکاری کا جو خوف تھا، ہم نے اس کو امن میں تبدیل کر دیا. یہاں جو بات ہمارے لیے ہے، یہ تو اللہ نے وہاں کا منظر بیان کیا. آج بھی اگر آدمی چاہتا ہے کہ جوع سے اطعام میں آ جائے، خوف سے امن میں آ جائے، یعنی فقر و فاقہ بھی دور ہو، ڈر بھی ختم ہو، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، محلے کا بھی، شہر کا بھی، ملک کا بھی، پھر بندوں کو چاہیے انفراداً بھی، اجتماعاً بھی، لیعبدوا، ایک رب کی عبادت میں آ جائے. جب آدمی عبادت میں نہیں نہ آتا، اللہ کی صحیح عبادت، صحیح بندگی، صحیح پرستش نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی 14ویں پارے میں بالکل انہی الفاظ کو بیان فرماتے ہیں، اور ایک بستی کا تذکرہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ مثال بیان کرتا ہے قَرْيَةً، ایک بستی کی، کانت آمنتن مطمئنتن، امن والی ہے، اطمینان والی ہے، یأتیہا رزقہا، اپنے رزق کو لے لیتی ہے، یعنی اس کے شہر میں ہی، اس بستی میں ہی رزق پہنچ رہا ہے، رغدا من کل مکان، ہر طرف سے. یہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف کہ اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم السلام دعا کیا، اللہ بیابان علاقہ ہے، اس کو امن سے بھر دیجئے، اس کو رزق عطا فرما دیجئے. اللہ نے پھر دیا، بے موسمی پھل بھی عطا فرمائے. تو اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے ایک کام کیا، کیا؟ فَكَفَرَتْ، اس کے 2 مطلب ہیں، کفر کیا اس بستی والوں نے، یا اللہ کی ناقدری ناشکری کی. اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اب یہ نعمت انعم اللہ، انعم یہ نعمتیں توحید والی بھی ہے، توحید بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی موحد ہو جائے، اللہ اکیلے کی وحدانیت کو مان لے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ ہر وقت اس کا شکر کرے، معاملہ کہیں آزمائش کا آ جائے صبر کرے، وغیرہ وغیرہ، یہ انعم ہے، انعام ہے. اس کی ناقدری ناشکری جب آدمی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو چکھایا. کس کا مزہ چکھایا؟ لباس الجوع والخوف، وہی 2 لفظ. ان کو اللہ نے بھوک بھی دے دی، ان کو اللہ نے خوف بھی عطا دے دیا. کہاں بھوک کی جگہ پہ رزق تھا، خوف کی جگہ پہ امن تھا. لیکن جب آدمی نے ناشکری کی، عبادت سے روگردانی کی، بما کانوا یصنعون، اللہ فکر فرماتے ہیں جو انہوں نے عمل کیا اس کے بدلے میں ہم نے پھر ان کو اپنی نعمت چھین کر ان سے، ان کو ہم نے ان 2 چیزوں میں مبتلا کر دیا کہ ان کے اوپر بھوک بھی مسلط کر دی، اور ہم نے ان کو امن کی جگہ خوف بھی دے دی. لہذا میرے دوستو عزیزوں، آج بھی ایک بات یاد رکھیں ہمارے لیے پورے قرآن کے پورے قرآن میں ہر پارے میں، ہر سورت میں، سورت کی ہر آیت میں
آیت سے بڑھ کر ہر لفظ میں اور لفظ سے بھی آگے جا کر ہر نقطے میں آدمی کے لیے ایک سبق مل جاتا ہے. نقطے میں بھی میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی طرف جاؤں تو نقاط میں بھی اللہ نے اس قرآن کریم کے ہمارے لیے سبق رکھا ہے. آدمی جب تک اللہ کی اب آدمی کہے گا جی ملک کا نظام سارا ہی درم برم ہوا پڑا ہے, مہنگائی اوپر کی سطح پہ خراب ہو گئی ہے, کرپشن اوپر سے ہو رہی ہے, ہم اکیلے کیا کریں گے وہاں؟ میرے دوستو عزیزو, جب آدمی تنہا بھی عبادت الہی میں لگ جائے تھوڑی سی آزمائش آتی ہے, وقتی طور پر پریشانی بنتی ہے, اب مہینہ بنے, ہفتہ بنے, گھنٹے بنے, سال بھی لگ سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کے بعد جس میں بندے نے رہتے ہوئے اللہ کی عبادت صحیح کی ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے نکالا ہے, عبادت میں لگا ہے, کہ اللہ تعالیٰ سارا ماحول خراب ہی کیوں نہ ہو اس اکیلے آدمی سے وہ کام بھی لیتے ہیں اور اس اکیلے آدمی کو وہ امر وہ معاملات بھی عطا فرماتے ہیں جو آدمی کے گمان میں نہیں ہوتے. اس کے لیے ایک موٹی سی مثال, مکہ کی ساری آبادی بگڑی ہوئی ہے, سب طرف گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں, انتہائی درجے کے اندر لوگ گرے ہوئے ہیں کہ یمن میں بادشاہ بیٹھا ہے لیکن مکہ کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تب بیچ میں ایک اکیلے آدمی کھڑے ہوتے ہیں جن کو میں اور آپ اپنے آقا محمد الرسول اللہ سے کے نام سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تنہا کھڑے ہوتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, خود صحیح راستے پر رہتے ہیں, لوگوں کو لاتے ہیں. وقت لگتا ہے, پھر جب وہ آبادی تیار ہوتی ہے, وہ تنظیم تیار ہوتی ہے, وہ جماعت تیار ہوتی ہے, پھر اللہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے انہیں معیار حق بنا دیتے ہیں. بس یہی کام مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالتے رہیں, انفراداً اور اجتماعاً اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب رکھتے رہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ ترقی بھی دیکھیں گے اور ان انعامات کو بھی دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. پہلے اذان ہوگی.